کہ مولا کائنات نے سب سے پہلے ایمان کو ذکر کیا. فرمایا قد افلح المؤمنون کہ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے. اگر آپ کی توجہ رہے گی تو انشاءاللہ بہت کچھ آپ لے کے اٹھیں گے، کیونکہ قرآن کے انداز میں قرآن کی تفسیر کا ایک اپنا حسن ہے. فرمایا بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے. اب مفسرین فرماتے ہیں کہ غور طلب بات ہے کہ قرآن نے پہلے ایمان کو بیان کیا، اس کے بعد اعمال صالحہ کو بیان کیا کہ جو نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو بےہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ جملہ بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ قرآن نے پہلے ایمان کو ذکر کیا، اس کے بعد اعمال صالحہ کو ذکر کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ بڑی آسان سی بات ہے کہ ایمان اصل ہے، ایمان بنیاد ہے، ایمان ہی فوز و فلاح، ایمان ہی پر فوز و فلاح اور نجات کا دار و مدار ہے. گویا کہ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اور ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایمان ہوگا تو یاد رکھو مسلمانوں کے پھر اعمال صالحہ بھی کام دیں گے. اگر ایمان نہیں ہوگا تو اعمال صالحہ بھی کسی کام کے نہیں ہیں. تو قرآن نے فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ بس اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو، اور اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کی کوشش کرو. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے مفسرین کی کہ واقعی اگر ایمان ہوگا تو اعمال صالحہ کام دیں گے، اگر ایمان نہیں ہوگا تو اعمال صالحہ کام نہیں دیں گے. میں بڑے آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں. مجھے بتائیے کہ ایک شخص دین کے راستے میں نکلتا ہے اور وہ دین کی تبلیغ کے لیے بڑی تکالیف اٹھاتا ہے اور اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے وہ تبلیغ کے لیے انڈیا بھی جا رہا ہے، کینیڈا بھی جا رہا ہے، جاپان بھی جا رہا ہے، امریکہ بھی گھوم رہا ہے، اور دین کی تبلیغ میں وہ مصروف ہے. لیکن میں آپ سے یہاں کہوں کہ سب کچھ کر رہا ہے وہ دین کے لیے، لیکن ہے وہ بے ایمان، وہ مسلمان نہیں ہے. تو مجھے بتائیے کیا اس کی یہ تبلیغ اس کو فائدہ پہنچائے گی؟ کیا اس کی یہ باغ دوڑ اسے فائدہ پہنچائے گی؟ کیا جو وہ اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر رہا ہے یہ پیسہ اسے فائدہ پہنچائے گا؟ نہیں پہنچائے گا. کیوں نہیں پہنچائے گا؟ اتنی محنت وہ کر رہا ہے، جدوجہد وہ کر رہا ہے. تو آپ کہیں گے شاہ صاحب بہت آسان سی بات ہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. اگر ایمان ہوتا تو یہ چیزیں اور یہ محنتیں اسے فائدے پہنچاتی. اب ایمان نہیں ہے تو یہ چیزیں اسے فائدہ نہیں پہنچائیں گی. دیکھیے ایک کافر ہے، وہ غریبوں کی خدمت کے لیے ہاسپٹل بناتا ہے. مجھے بتائیے کیا یہ اس کا اسپتال بنانا روز قیامت اسے کام آئے گا؟ وہ غریبوں کے لیے سڑکیں بناتا ہے، کیا سڑکیں بنانا اس کا روز قیامت کام آئے گا؟ وہ غریبوں کا علاج کراتا ہے، کیا یہ علاج کرانا روز قیامت نیکی بن کے اس کے نامہ اعمال میں شامل ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو مسلمانوں اب یہاں پر بس ابتدا میں یہ بات سمجھ لو کہ غور کرو کہ جس ایمان کو لوگ معاذ اللہ آج کے دور میں بہت معمولی سمجھتے ہیں. پہلے لوگ کہتے تھے شاہ صاحب ہر چیز خریدی جا سکتی ہے لیکن ایمان خریدا نہیں جا سکتا. لیکن آج کے دور میں تو بندے کو بس صحیح بولی دے دو، صحیح رقم دے دو. خدا کی قسم کئی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ایمان بیچ دیے ہیں. وہ قادیانی ہو گئے صرف پیسے کی وجہ سے، وہ آغا خانی ہو گئے صرف حسن کی وجہ سے. انہوں نے اپنے اسلام کو چھوڑ دیا، اپنے دین کو چھوڑ دیا. لیکن مسلمانوں ذرا دھیان دو کہ ایمان اس کو خدا کے لیے معمولی نہیں سمجھنا. ایمان سگریٹ، ماچس اور بیڑی کی طرح کی کوئی شے نہیں ہے.
ایمان بڑی قیمتی چیز ہے. اگر جس کے دل میں ایمان ہے وہ راستے سے اگر کانٹا بھی ہٹا دے گا، اگرچہ وہ پوری سڑک نہیں بنا سکتا، لیکن راستے سے وہ اگر کانٹا بھی ہٹا دے تو اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ کے صدقے اس کی یہ نیکی روز قیامت پہاڑ کی شکل میں اس کے سامنے پیش کر دے. اگر ایک مسلمان امیر نہیں ہے، غریب بھی ہے، لیکن وہ مسلمان کسی بلی کو اگر دودھ بھی پلا دے تو یہ نیکی روز قیامت کے لیے، روز قیامت میں اس کے لیے بہت بڑی بن جائے گی. اگر کسی کتے کو پانی بھی پلا دے تو یاد رکھو کہ یہ نیکی بھی اس کے لیے بخشش کا سامان بن جائے گی. تو غور کرو کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے. تو یاد رکھو کہ ایمان ہوگا تو اعمال صالحہ کام دیں گے، اور ایمان نہیں ہوگا سجدے کر کر کے اپنی پیشانی پہ شامی کباب بنا لو، تبلیغ کر کر کے تم پوری دنیا گھوم لو، اور بھوکے رہ کر کے روزے رکھ رکھ کے تم کانکڑی بن جاؤ، لیکن اگر تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے، کتنے ہی حج کر لو، کتنے ہی روزے رکھ لو، کتنی عبادتیں کر لو، یاد رکھو کہ یہ چیزیں پھر نیکیاں نہیں بن سکتی اور روز قیامت کام آنے والی نہیں ہے. تو مسلمانوں، آج کی گفتگو کا یہ جملہ ذہن میں رکھو خدا کے لیے کہ ایمان ایک ایسا جوہر ہے جو بندے کے دل میں موجود ہوتا ہے تو اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی روز قیامت اس کے کام آنے والی ہے. ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. میں نے مسٹر ایم کے گاندھی جو ہندوستان کا لیڈر ہے اس کو پڑھا، آپ بھی ذرا پڑھ کے دیکھیں کہ مسٹر ایم کے گاندھی بڑی سادہ سی زندگی گزارتا تھا. ایک صاحب مجھے افریقہ میں کہنے لگے، شاہ صاحب آپ دیکھیں، وہ ہندوستانی تھے، ہندوستان سے ان کا تعلق تھا، کہنے لگے جو حضور نے فرمایا اس نے تقریباً حضور کے تمام فرامین پر عمل کیا. حضور نے فرمایا کہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤ، وہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا تھا. حضور نے فرمایا کہ جس وقت بوڑھے ہونے لگو تو ہاتھ میں عصا لے لو، وہ اپنے ہاتھ میں لاٹھی رکھتا تھا، عصا رکھتا تھا. حضور نے فرمایا کہ سادہ سی زندگی گزارو. آپ دیکھیں کہ اس کی پوری زندگی جو ہے وہ سادہ سی تھی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ قرآن مجید و فرقان حمید بھی پڑھتا تھا، وہ گیتا بھی پڑھتا تھا اور قرآن بھی پڑھتا تھا. اور بعض لکھنے والوں نے لکھا کہ اس نے 15 پارے قرآن کے یاد بھی کر لیے تھے. وہ قرآن پڑھتا تھا گیتا کے ساتھ. لیکن میں صرف آج کی نشست میں اور اس گفتگو کے حوالے سے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا حضور کی نقل نے اسے فائدہ پہنچایا؟ کیا قرآن مجید و فرقان حمید کے حفظ کرنے نے اسے فائدہ پہنچایا؟ کیا قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت نے اسے فائدہ پہنچایا؟ نہیں پہنچایا. کیوں نہیں پہنچایا؟ اس لیے نہیں پہنچایا کہ اس کے دل میں ایمان نہیں تھا. اگر ایمان ہوتا تو یقیناً یہ چیزیں اسے فائدہ پہنچاتی. ایمان نہیں تھا تو یہ چیز اسے فائدہ نہیں پہنچاتی. ہاں یاد رکھو، اگر وہ جس وقت یہ پڑھ لیتا دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یقیناً مسلمانوں یہ کلمہ خوبصورت ایسا ہے کہ اس کی یہ نیکیاں یقیناً اس کے لیے اعمال صالحہ بن جاتی اور اسے جنتی بنا دیتی. کیونکہ حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی خوبصورت حدیث حضور کی. حضور نے فرمایا، جس شخص نے توحید اور رسالت کی گواہی دی اور جس شخص نے گویا پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضور نے فرمایا اللہ اس پر دوزخ کی آنکھ کو حرام فرما دیتا ہے اور وہ جنتی ہے، اور وہ جنتی ہے. تو اب پہلی گفتگو کا یہ پہلا نقطہ کہ ایمان اگر ہے تو اعمال صالحہ کام دیں گے، اور اگر ایمان نہیں ہے کتنی نیکیاں کر لو کوئی نیکی بھی کام نہیں آئے گی. ایک بات. اب دوسری بات یہ ذہن میں رکھو کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ پوچھے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کس چیز کا نام ہے. اگر آپ سے یہ سوال کرے تو اس حوالے سے میں 2 باتیں بیان کروں گا اور بہت آسان کر کے بیان کرتا ہوں. پہلی ایک علمی بات
جو ذہن میں رہنی چاہیے، دونوں باتیں اہمیت کی حامل ہیں، لیکن یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اہل علم فرماتے ہیں ایمان نام ہے یقین کا، ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، یعنی دل سے اللہ کی توحید پر ایمان، دل سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، دل سے حضور کی رسالت کی گواہی، حضور کے ختم نبوت پر ایمان، تمام انبیاء و مرسلین پر ایمان، حشر و نشر پر ایمان، روز قیامت پر ایمان، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر یقین اس کا ہونا، فرشتوں پر اس کا یقین ہو، عذاب قبر پر اس کا یقین ہو، قرآن مجید و فرقان حمید پر اس کا یقین ہو۔ قرآن کے 30 پارے ہیں، ذہن میں رکھو 30 پارے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ 40 سے 10 بکری کھا گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ پر الزام لگا رہا ہے، وہ رسول اللہ علیہ السلام پر معاذ اللہ الزام لگا رہا ہے۔ قرآن کے 30 پاروں پر یقین، تمام ضروریات دین پر یقین رکھنا، ان حقائق کے خلاف اس کے دل میں کوئی وہم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ایک ہے، یقین کامل ہونا چاہیے۔ حضور آخری نبی ہے، یقین کامل ہونا چاہیے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یقین کامل ہونا چاہیے۔ قرآن کے پورے 30 پارے ہیں، یقین کامل ہونا چاہیے۔ فرماتے وہم بھی نہ گزرے اس کے دل میں کہ معاذ اللہ پتہ نہیں اللہ ہے بھی یا نہیں، معاذ اللہ قرآن کے پتہ نہیں 30 پارے ہے بھی یا نہیں، معاذ اللہ پتہ نہیں حضور اللہ کے آخری نبی ہیں بھی یا نہیں۔ کئی مولوی لوگ ایسے ہی تو اپنے ممبر پر جو ہے وہ گفتگو نہیں شروع کر دیتے، نہیں، وہم اس کے دل میں نہ ہو، یقین ہو، اور ان حقائق کے خلاف فرماتے اس کے دل میں وہم بھی نہ گزرے۔ اس یقین اور تصدیق کے قلبی کے بعد اب جب بھی وہ کوئی نیک کام کرے گا، علماء فرماتے وہ اعمال صالحہ بن جائیں گے اور اس کے کام آئیں گے۔ ابھی یقین اس کے دل میں پیدا ہو گیا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، حضور آخری نبی ہے، تمام نبیوں اور رسولوں پر اس کا ایمان ہے، 30 پاروں پر اس کا ایمان ہے۔ اب راستے میں سے اگر کانٹا بھی ہٹا دے گا یہ نیکی بن جائے گا، راستے میں سے پتھر بھی ہٹا دے گا یہ نیکی بن جائے گا، ایک غریب کو صرف 4 آنے بھی دے دے گا یہ نیکی بن جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ اب یہ یقین ہو گیا، اب اعمال صالحہ جو ہے وہ اس کے کام آئیں گے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں بڑی اہم بات، فرماتے یاد رکھو مسلمانوں کہ ایمان ایک ایسا یقین ہے کہ جو ہر وقت مومن کے دل میں قائم رہتا ہے اور کبھی مومن سے جدا نہیں ہوتا۔ کیا مطلب اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ مسلمان اگر جاگ رہا ہے مسلمان ہے، مسلمان اگر سو رہا ہے تو مسلمان ہے، مسلمان اگر سفر میں ہے تو مسلمان ہے، مسلمان اگر حضر میں ہے تو مسلمان ہے، مسلمان بیوی بچوں کے درمیان ہے تو مسلمان ہے، مسلمان باہر نکل کر کاروباری دنیا میں ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ایمان ایسا یقین ہے جو ہر وقت مومن کے ساتھ رہتا ہے، اس کے دل میں رہتا ہے۔ اب یہ بات سمجھنا بڑی نازک ہے۔ فرماتے ہیں برخلاف اعمال صالحہ کے عمل وقتی ہوتا ہے، ایمان ہر وقت مومن کے قلب میں موجود ہے، لیکن عمل وقتی ہوتا ہے، وقت گزرنے کے بعد وہ عمل قائم نہیں رہتا۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت ہم نماز میں ہوتے ہیں تو جب تک نماز میں ہے نماز کا عمل قائم ہے، ہم نے سلام پھیر دیا، ہم نماز سے نکل گئے، اب وہ عمل ختم۔ اسی طرح روزے کی حالت میں جب تک ہے وہ عمل قائم ہے، روزہ توڑ لیا یا روزہ افطار کر لیا وہ عمل ختم۔ جب تک ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ پیسے نکالے یہ غریب تک دے رہے ہیں، یہ عمل قائم ہے، غریب کو دے دیا زکوٰۃ ادا ہو گئی وہ عمل ختم۔ اسی طریقے سے حج ہے یا عمرہ ہے، جب تک وہ ارکان مخصوصہ ہم کر رہے ہیں وہ عمل قائم ہے، اور جب ختم ہو گیا تو یاد رکھو کہ وہ عمل ختم۔ جب تک نماز میں ہے نماز ہے، جب تک روزے کی حالت میں ہے روزہ ہے، جب تک حج کے ایام اور وہ مخصوص ایام ہم گزار رہے ہیں احرام باندھ کر کے تو حج ہے۔ فرماتے اتنی بات سمجھ لینے کے بعد اب یہ بات ذہن میں رکھو کہ جو شخص بے ایمان ہے وہ مجرم ہے،
اور جو شخص بے عمل ہے وہ بھی مجرم ہے. اب یہ بات سمجھنا، جو شخص کافر ہے، مشرک ہے، بے ایمان ہے، وہ بھی مجرم ہے. اور جو شخص کلمہ تو پڑھتا ہے، مسلمان تو کہتا ہے لیکن بے عمل ہے، نماز نہیں رکھتا اور نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھ رہا، حج نہیں کر رہا، فرماتے یہ بھی مجرم ہے. دونوں کو سزائیں ملیں گی، مگر فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ دونوں کی سزاؤں میں فرق ہے. سزاوار دونوں ہیں لیکن دونوں کی سزاؤں میں فرق ہے. اب وہ فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں بے عمل مسلمان کی سزا ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگی، جبکہ کافر کی سزا ہمیشہ کے لیے ہوگی. یہ بات ذہن میں رکھنا، کافر اگر مر گیا وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا. یہ بات خدا کے لیے ذہن میں رکھنا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، انہیں بھی معاف کر دیا جائے گا اور وہ بھی جنت میں جائیں گے. نہیں، یہ بات ذہن میں رکھو کہ کافر ہمیشہ مرنے کے بعد جہنم میں رہے گا. قرآن نے فرمایا خالدین فیہا ابدا، کہ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ بات ذہن میں رکھنا، لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کی باتیں بدلا نہ کرتی، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہے. اللہ نے جو بات ارشاد فرما دی وہ حق ہے. لیکن بے عمل جو ہے ایک وقت آئے گا کہ اس کا ایمان اسے دوزخ سے نکال دے گا. بے عمل کا ایمان اسے دوزخ سے نکال دے گا. حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنی عزت و جلال کی قسم ارشاد فرماتے ہوئے فرمائے گا میں ہر کلمہ پڑھنے والے کو دوزخ کی آنکھ سے نکال دوں گا. تو کافر مجرم ہے، سزا اس کی ہمیشہ کے لیے ہے. بے عمل مجرم ہے، سزا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ میرا اللہ بہت رحمان ہے، وہ رحیم ہے. وہ گرفت کرنے پر آئے تو بڑے بڑے علماء کو پکڑ لے، اور وہ بخشنے پہ آئے تو بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف فرما دے. تو اس لیے میں ہر نشست میں کہتا ہوں کہ معاف کرنا یہ اللہ کا کام ہے، مولویوں کا کام نہیں ہے. تو خدا کے لیے اتنی شدت پیدا نہ کرو تقریر اور گفتگو میں کہ یہ مسلمان جہنمی ہے، یہ جہنم میں جائے گا، یہ ہمیشہ رہے گا. نہیں، اگر وہ دل سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس کا یہ ایمان اسے دوزخ سے نکال دے گا. میں نے حضور کا ارشاد پیش کر دیا اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ ارشاد جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ پیش کر دیا. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان ہی باعث نجات ہے. اگر ایمان ہوگا تو نجات ہوگی، اگر ایمان نہیں ہوگا تو نجات نہیں ہوگی. تو ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، کہ دل کے ساتھ اللہ کی توحید، حضور کی رسالت اور ساری چیزوں پہ ایمان رکھنا جو ضروریات دین میں سے ہیں. ٹھیک ہے، آؤ صوفیہ کی دنیا میں لے کے چلتا ہے. صوفیہ سے ہم پوچھتے ہیں، صوفیوں کی باتیں میں اس لیے کرتا ہوں اور پڑھتا اس لیے ہوں کہ صوفیوں کی باتیں بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہے، یہ فوراً دل پہ اثر کر جاتی ہے. اور کوئی چھولے بیچنے والا بھی ہو، کوئی جاہل سے جاہل نہیں کہوں گا، ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی ہو، وہ صوفیوں کی باتوں کو سمجھ جاتا ہے. صوفیہ فرماتے ہیں گویا کہ اگر یہ بات پھر بھی علماء کی کسی کے سمجھ میں نہ آئی ہو تو ہم آسان کر دیتے ہیں، سب کی سمجھ میں آ جائے گی. فرماتے سنو، ایمان نام ہے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا. اگر حضور کی محبت ہے تو ایمان ہے، اگر حضور کی محبت نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے. عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ ونفسہ والناس اجمعین. اس بھرے مجمع میں اگر کوئی عالم ہو تو شک میں مبتلا نہ پڑے. میں نے والنفسی کے الفاظ طبرانی سے لیے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں مصطفیٰ محبوب نہ ہو جاؤں. تمہارے ماں باپ سے، تمہاری اولاد سے، تمہاری جانوں سے، تمہارے نفس سے، سب سے زیادہ جب تک میں مصطفیٰ محبوب نہ ہو جاؤں کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. تو مطلب یہ کہ اگر حضور کی محبت ہے تو ایمان ہے،
اگر حضور کی محبت نہیں ہے تو یاد رکھو کہ ایمان نہیں ہے. ایمان نام ہے حضور کی محبت کا. اب یہ بات دوبارہ کہہ رہا ہوں میں, ایمان نام ہے حضور کی محبت کا. اب آپ سے بلواتا ہوں میں, مجھے کہو, بتاؤ مجھے ایمان کس چیز کا نام ہے؟ حضور کی محبت کا. ہو سکتا ہے کوئی 24 نمبری سیٹ یہاں بیٹھا ہو اور دکان پہ جانے کے بعد وہ ملازموں سے کہے, دیکھو تمہیں جمعہ پڑھانے لے گیا میں میمن مسجد مسلم الدین گارڈن, وہ شاہ صاحب کے بیٹے تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ایمان نام ہے حضور کی محبت کا. ٹھیک ہے, یہ جتنے تمہارے مولوی ہیں یہ سب بس انشن ہانکتے ہیں. دیکھو میں تمہیں قرآن سناتا ہوں, قرآن دکھاتا ہوں, اور پھر وہ قرآن کھول لے آپ کے سامنے اور کہے دیکھو یہ قرآن کی آیت, والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ ایمان نام ہے اللہ کی محبت کا. اور جہاں ہم جمعہ پڑھنے گئے مولوی صاحب نے کہا ایمان نام ہے حضور کی محبت کا. اب تم بتاؤ کہ قرآن ٹھیک ہے یا ان کی بات ٹھیک ہے؟ تو جس کی تربیت نہیں ہوئی ہوگی جس سنی کی, وہ کہے گا, جھانسے میں آ جائے گا, کہ کہاں سے سب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, جو قرآن ہے وہ بالکل حق ہے کہ واقعی ایمان نام ہے اللہ کی محبت کا. دوستو یاد رکھو میری اس بات کو کہ یہ فرق کرنے والی بات وہی کرے گا کہ جسے کبھی دامن رسول کی ہوا نہ چھوئی ہو, جس نے کبھی بغداد کے غوث اعظم کا نام نہ پکارا ہو, جس کی نسبت کبھی غریب نواز سے نہ ہوئی ہو. یہ فرق کرنے والی بات وہی کرے گا. ذہن میں رکھو کہ فرق وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو الگ الگ سمجھتے ہیں. حالانکہ قرآن واضح طور پہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. پیارے مصطفیٰ, جس نے تجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی, جس نے تیری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, جس نے تیری فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی, اور جس نے تجھ سے بغاوت کی اس نے اللہ سے بغاوت کی. تو یہ فرق کرنے والی بات وہی کرے گا جس کے گلے میں غلامی رسول کا پٹا نہ ہوگا. سنی کبھی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ حضور کی محبت اور اللہ کی محبت میں کبھی فرق نہیں کر سکتا. اور جو لوگ حضور کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں فرق کرتے ہیں, ان کی مثال اس بہنگے طالب علم کی ہے کہ میں نے دور طالب علم میں اس واقعے کو پڑھا تھا. کہتے ہیں کہ ایک استاد کے کئی طالب علم تھے. ایک دن سارے طالب علم کسی کام سے چلے گئے, ایک طالب علم رہ گیا اور وہ بہنگا تھا, یعنی اس کی ایک آنکھ دبی ہوئی تھی. آپ اس آنکھ کو کبھی دبا کے دیکھیں, یہاں سے ہر چیز آپ کو دو دکھائی دے گی. استاد محترم نے کہا تم میرے کمرے میں جاؤ تو تمہیں وہاں پر آئینہ رکھا ہوا دکھائی دے گا. جاؤ مجھے امامہ باندھنا ہے, اپنی داڑھی درست کرنی ہے, آئینہ لے کے آؤ, شیشہ لے کر کے آؤ. اب یہ کمرے میں داخل ہوا, اس کی آنکھ دبی ہوئی تھی تو اسے وہاں پر دو آئینے رکھے ہوئے نظر آئے. استاد محترم کے پاس آیا, کہنے لگا استاد جی وہاں پر تو دو آئینے رکھے ہوئے ہیں, میں سیدھے ہاتھ والا آئینہ لے کے آؤں یا الٹے ہاتھ والا آئینہ لے کے آؤں؟ استاد نے کہا کہ آج اس کو سبق سکھا دیا جائے. استاد نے کہا یہ پتھر اٹھاؤ, لے کے جاؤ, ایک آئینے کو توڑ دینا, دوسرا آئینہ تو سلامت رہے گا. جی ہاں, وہ لے کر کے آنا. اب یہ گیا, اس نے پتھر اٹھا کر کے جب اس آئینے پر مارا, اسے تو دونوں ہی آئینے ٹوٹتے ہوئے نظر آئے. واپس استاد محترم کے پاس آیا, کہنے لگا استاد جی غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ کہا آپ نے کہا پتھر مارنا, میں نے پتھر مارے, وہ تو دونوں آئینے ٹوٹ گئے. استاد نے کہا نادان تھا وہ ایک ہی آئینہ, یہ تیری نظر کی غلطی تھی, یہ تیری نظر کا قصور ہے کہ جو تجھے دو آئینے دکھائی دے رہے تھے. تو آج جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں فرق کرتے ہیں, کل وہ روز قیامت دیکھیں گے کہ اللہ بھی ان سے ناراض اور پیارے مصطفیٰ بھی ان سے ناراض. وہ کہیں گے مولا ہم نے پتھر تو کعبے پر, ہم نے پتھر تو گنبد خضرا پر مارا تھا, یہ کعبے کا گلاس کیسے جل گیا؟ ہم نے گستاخی تو مصطفیٰ کی تھی, مولا تو کیسے ناراض ہو گیا؟ یاد رکھو مسلمانوں, اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک ہے, اور جو اس میں فرق کرتا ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سازشی ہے، وہ غیر ملکی پیسوں پر چلنے والا ہے۔ مسلمان بچپن سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ایک سمجھتا ہے، اور ہم سنیوں کا تو بچہ بچہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تو بڑی بات ہے، ہم سنیوں کا بچہ بچہ حسین کی محبت کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی سمجھتا ہے۔ اس میں ہمارا بچہ بچہ فرق نہیں کرتا۔ حضور کی محبت، اللہ کی محبت ایک ہے۔ حضور سے عشق، اللہ، حسین سے عشق، حضور سے عشق ہے۔ اللہ سے حضور سے محبت، اللہ سے محبت، حضور کی فرما برداری، اللہ سے فرما برداری ہے۔ تو بس اتنا ذہن میں رکھ لو کہ ایمان اگر نام ہے تو وہ پیارے مصطفیٰ کی محبت کا نام ہے۔ اب جس کے دل میں پیارے مصطفیٰ کی محبت ہوگی نا، تو یاد رکھو، کوئی اگر اس کے باپ کو گالی دے وہ برداشت کر لے گا، کوئی اگر اس کی ماں کو گالی دے وہ برداشت کر لے گا، لیکن کوئی اگر پیارے مصطفیٰ کو گالی دے وہ برداشت نہیں کرے گا۔ بس جس وقت کسی منکر سے گفتگو کرتے ہوئے تم اگر دیکھنا چاہو، سنیو، میں تمہیں میقات سے حرارت بتاتا ہوں، میقات سے ایمان بتاتا ہوں، تمہیں ایک تھرمامیٹر دیتا ہوں، دیکھو پارے سے ٹیسٹ ہوتا ہے نا، پارا بتاتا ہے اوپر جاتا ہے نیچے آتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، بخار کتنا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہیں پتا کیسے چلے کہ ایمان دل میں ہے یا نہیں ہے؟ بہت آسان طریقہ ہے، اگر وسوسے آنا شروع ہو جائیں، شیطان تمہاری نمازوں میں وسوسے ڈالنے لگ جائے، غسل میں وسوسے ڈالنے لگ جائے، وضو میں وسوسے ڈالنے لگ جائے، بولو آتے ہیں یا نہیں؟ آتے ہیں، بس سمجھ لو کہ دل میں ایمان موجود ہے، خدا کی قسم، کیونکہ چور اسی مکان میں آتا ہے جہاں پر سامان ہو، خالی پلاٹ میں چور نہیں جاتا، شیطان بھی اسی کے پاس آتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو۔ تو اس کا مطلب کہ ایمان ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، کسی منکر سے مناظرے میں یہ دوران گفتگو تمہارے خون کا پارا اوپر نیچے ہونے لگ جائے، جسم چہرہ سرخ ہونے لگ جائے، اور جوش اور غصہ اور ایک عجیب کیفیت تمہارے وجود پہ طاری ہونے لگ جائے، بس سمجھ جاؤ کہ اللہ نے تمہارے دل کو خاص کر لیا ہے مصطفیٰ کی محبت کے لیے، تمہارے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا بڑے آپ بنیاد پرست لوگ ہیں، ذرا سا ہم نے غوث اعظم کے خلاف کہہ دیا آپ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ذرا سا غریب نواز کے خلاف کہہ دو لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ذرا سا حضور کے خلاف کہہ دو لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ ایمان ہے جو بس اس چیز کو برداشت نہیں کرنے دیتا، اور وہ چیز ہم سنیوں کو ہضم بھی نہیں ہو سکتی، اور حضور کی عظمت اور حضور کی ناموس کے لیے ہر سنی اپنی گردن کٹا سکتا ہے، لیکن خدا کی قسم حضور کی شان میں گالی کبھی وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یاد رکھو کہ یہ چیز دل میں ہے تو بس سمجھ جاؤ کہ ایمان جو ہے وہ دل میں موجود ہے۔ اب واپس آؤ اس بات کی طرف کہ میں نے آپ سے کہا کہ اگر ایمان ہوگا، بندہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، بدکار کیوں نہ ہو، سیاکار کیوں نہ ہو، اس کا ایمان اسے دوزخ کی آنکھ سے نکال دے گا۔ ٹھیک ہے، اب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ صاحب اب تو نماز روزے کی چھٹی ہو گئی، اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟ شاہ صاحب نے کہہ دیا اگر کلمہ پڑھتا ہے دوزخ سے نکل جائے گا، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت، حج کرنے کی کیا ضرورت، اب جو چاہے کرتے پھرو۔ دوستو یاد رکھنا، دوزخ کا عذاب اگرچہ مسلمان کو ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، لیکن آپ کیا اسے مذاق سمجھتے ہیں؟ کیا اس تھوڑی دیر کے عذاب کو آپ برداشت کر پائیں گے؟ دیکھو یہ دنیا کی آگ ہے، ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی دیر ہم اس آگ میں اپنا ہاتھ رکھ سکتے ہیں، کتنی دیر ہم اس آگ میں اپنی انگلی رکھ سکتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر موم بتی بھی ہم جلائیں تو اس کی جو آگ ہے ہم اس میں بھی اپنی انگلی زیادہ دیر نہیں رکھ سکتے۔ تو دوزخ کی آنکھ کے مقابلے میں تو یہ دنیا کی آنکھ کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی جو شدید آگ ہے، آپ ویلڈنگ کی آنکھ کہہ لیں، بڑی شدید ہوتی ہے، یا وہ لاوا جو پہاڑوں سے نکلتا ہے وہ آنکھ وہ بہت شدید ہوتی ہے۔ یاد رکھو دنیا کی شدید آنکھ کو بھی
اگر دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے تو دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو جائے. دوزخ کی آگ جو ہے وہ اتنی شدید ہے کہ کوئی شخص اس میں برداشت کر لے اور یہ سمجھے کہ میں برداشت کر لوں گا، یہ بہت عجیب سی بات ہوگی. قرآن نے فرمایا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن نافرمان انسان اور پتھر ہوں گے. یہ ہم بچپن سے سنتے آئے، ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن نافرمان انسان اور پتھر ہوں گے. کیا مطلب کبھی سمجھا آپ نے کہ ایندھن جو ہے وہ نافرمان انسان اور پتھر ہوں گے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھو جب ہم آگ جلاتے ہیں تو لکڑی کو بطور ایندھن کے استعمال کرتے ہیں، گیس کا چولہا جلاتے ہیں تو گیس بطور ایندھن استعمال ہو رہی ہے، پیٹرول یا بجلی کو استعمال کرتے ہیں بطور ایندھن استعمال ہو رہا ہے. یعنی جس کے ذریعے سے آگ بھڑکائی جائے، آگ جلتی رہے. تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ دوزخ کی آگ جو بھڑکائی جائے گی وہ نافرمان انسانوں کے ذریعے سے بھڑکائی جائے گی. یہ ایندھن بنیں گے اس کا، یہ پتھر ایندھن بنیں گے اس کا. تو فرمایا کہ جس کا ایندھن نافرمان انسان اور پتھر ہوں گے، اور پتھر سے مراد وہ پتھر ہیں کہ جن کی مورتیاں بنا کر لوگ جنہیں سجدہ کرتے ہیں اور جنہیں خدا سمجھتے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے. مفسرین فرماتے ہیں مسلمانوں بڑا ہولناک منظر ہوگا. فرماتے وہ وقت آئے گا کہ سورج سر پہ کھڑا کر دیا جائے گا، سر کے اوپر کھڑا کر دیا جائے گا. ابھی تو یہ سورج اور 900 اور کتنے کروڑ میل دور ہے ہم سے، تو جس وقت یہ اپنی تپش دکھاتا ہے تو آپ دیکھیں ایک ہفتے پہلے ہم سب کی حالت کیا تھی، کیا ہمارا جسم بالکل دھڑک رہا تھا کس طریقے سے. اور یہ سورج جب بالکل سر کے اوپر کھڑا کر دیا جائے گا اس وقت ہم سب کے جسموں کا کیا حال ہوگا. مفسرین فرماتے اسے سامنے رکھو. فرماتے ایک تو سورج اور دوسرا فرماتے کہ زمین پگھلے ہوئے تانبے کی طرح سے ہو جائے گی، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح سے. سر پر کوئی سایہ نہیں ہوگا. منافقوں اور بے دینوں کے بدنوں سے بے حد پسینہ جاری ہوگا، پسینہ ہی پسینہ. منافق اور بے دین دونوں کے جسموں سے پسینہ ہی پسینہ جاری ہو جائے گا. فرماتے مفسرین کہ اس وقت رحمت حق کا سایہ اگر ہوگا تو صرف مسلمانوں پر ہوگا، مومنوں پر ہوگا. اور اس وقت نیکوں کو اور بروں کو الگ الگ کر دیا جائے گا. اور اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا اے مجرموں، یہ دنیا نہیں ہے، آج دنیا کی طرح کا دن نہیں ہے کہ تم میرے پیاروں سے ملے جلے رہو، بلکہ الگ الگ ہو جاؤ. مفسرین فرماتے چنانچہ گناہگاروں کا ہر فرقہ الگ الگ کر دیا جائے گا. کیا مطلب اس کا؟ فرماتے اس کا مطلب یہ کہ بے نمازیوں کا گروہ الگ، رشوت خوروں کا گروہ الگ، بدماشوں کا گروہ الگ، ڈاکوؤں کا گروہ الگ، قاتلوں کا گروہ الگ، یہ سب گروہ الگ کر دیے جائیں گے. اور مفسرین فرماتے قیامت کا یہ منظر دیکھ کر ہر شخص اپنے آپ کو ملامت کرے گا. نیک کہیں گے کہ ہم نے زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کی، گناہگار کہیں گے کہ کاش کے گناہ نہیں کیا ہوتا. سب اپنی نجات کی فکر میں ہوں گے. اس روز رب کی بارگاہ میں کوئی نہیں بول سکے گا. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اس وقت وہی بولے گا کہ جسے رب اجازت دے گا. کیا معنی اس کا؟ اس وقت رب کی بارگاہ میں اگر کوئی گفتگو کرنے والی ذات ہوگی تو وہ آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کی ذات ہوگی کہ وہ رب کی بارگاہ میں اس وقت جو ہے وہ گفتگو فرمائیں گے. اللہ اکبر. مفسرین فرماتے ہیں ہر شخص کو اپنی اپنی فکر ہوگی. اس وقت لوگ چاہیں گے، دیکھو آج ہم سب یہ چاہتے ہیں نا ہماری بیویوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، ہمارے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، ہمارے ماں باپ کو کوئی تکلیف نہ ہو. ہم سب یہی چاہتے ہیں نا. محنت کرتے ہیں، یہاں پر آپ کاروبار کرنے آتے ہیں، گھنٹوں لائٹ نہیں ہوتی آپ بیٹھے رہتے ہیں. چلو ہم تکلیف برداشت کر لیں، ہمارے بچوں کو تکلیف نہ ہو. اس وقت کیا ہوگا؟ فرماتے اس وقت لوگ چاہیں گے کہ اللہ
ہماری اولاد ہم سے لے لے، ہمارے گھر والے ہم اس سے لے لے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے. اس وقت لوگ یہ خواہش کریں گے کہ اللہ اپنے عذاب سے بچا لے. اور قرآن 29واں پارہ رکوع نمبر 7 مولا کائنات فرماتا ہے کہ مجرم آرزو کرے گا اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے بدلے میں کہ دے دے اپنے بیٹے کو، دے دے اپنی بیوی کو، دے دے اپنے بھائی کو، اپنے سارے کنبا، سارے گھر والوں کو، جس میں اس کی جگہ ہے، جتنے زمین میں ہے سب. قرآن فرماتا ہے پھر یہ بدلہ دینا اسے بچا لے؟ ہرگز نہیں ہوگا. وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، کھال اتارنے والی، بلا رہی ہے اس کو کہ جس نے پیٹ دی اور منہ پھیرا. آج کہتے ہو نا کر لو یار، کچھ نہیں ہوگا، یہ مولوی تو بس بکواس کرتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، کرو، جتنا حرام کھانا ہے کھاؤ. شاہ صاحب آم کھانے سے مطلب رکھو، درخت نہ گنو. لوگوں کو بھی یہ سمجھاتے، علماء کو بھی یہ سمجھاتے ہیں. فرماتے کھال اتارنے والی ہوگی، بلا رہی ہے اس کو کہ جس نے پیٹ دی اور منہ پھیرا. تو غور فرمائیے آپ کہ عذاب اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا لیکن کتنا شدید عذاب ہوگا. تو علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، خدا کے لیے مسلمانوں، جب تم نے یہ کہہ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اب تم پہ ضروری ہو گیا. جب تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کا کلمہ پڑھ لیا، فرماتے اب تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ اب تم حضور کی نقل کرنے لگ جاؤ، حضور کے فرامین پر چلنے لگ جاؤ، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر تم عمل کرنے لگ جاؤ. جب تم نے اپنے آپ کو مسلمان بنا لیا تو فرماتے خدا کے لیے اس اسلام کو اپنے اوپر بھی تو طاری کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ اس دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آنکھ سے. تو مسلمانوں یاد رکھو، خدا کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرو. آج بہت سارے بہروپیے روپ بدل کر، بہت سارے بھیڑیے مختلف تنظیموں کے نام پر، مختلف جماعتوں کے نام پر ہمارے ایمان کو چھیننے کے درپے ہیں، اور ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. ہر داڑھی والے کی گود میں اپنے بچے کو نہ بٹھاؤ کہ اس سے قرآن پڑھائیں گے، نہیں. ہر خوبصورت عورت کے پیچھے نہ بھاگو، بیوی ہونی چاہیے تو خوبصورت ہونی چاہیے. میں نے اس وقت بھی گفتگو کی، آج بھی آخری وقت ہے، میں صرف سمجھا رہا ہوں آپ کو. ہر داڑھی والے کو مولوی نہ سمجھو، عالم نہ سمجھو، اس کی گود میں اپنے بچے کو نہ بٹھاؤ. ہر خوبصورت عورت لڑکی تمہاری بیوی بن جائے، نہ بھاگو. چہرے کا حسن نہ دیکھو، ایمان کا حسن دیکھو. دیکھو تو صحیح کہ جس کو تم نے عالم سمجھا، جس کی گود میں تم بچے کو بٹھا رہے ہو کہ یہ اس کو حافظ بنائے گا، یہ قرآن پڑھائے گا، دیکھو تو صحیح اس کے دل میں بھی آمنہ کے لال کی محبت ہے یا نہیں. جس عورت کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو شادی کروں گا تو اسی سے کروں گا، دیکھو تو صحیح کہ اس کے دل میں بھی پیارے مصطفیٰ کی محبت ہے یا نہیں. اگر حضور کی محبت ہے تو اللہ تمہاری اس شادی کو کامیاب کرے. اگر حضور کی محبت ہے تم ایسے عالم، ایسے مولوی کی گود میں بٹھاؤ، میں تمہیں سلام پیش کروں گا. اگر حضور کی محبت نہیں ہے اور تم نے صرف حسن کو دیکھتے ہوئے شادی کر لی، یہ تمہارا جوش تو ایک وقت آئے گا کہ ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن یاد رکھو کہ تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی. ہاں، اگر پڑھانے والا عاشق رسول ہوگا، اس کے پاس پڑھنے والے طالب علم بھی عاشق رسول ہوں گے. اگر تم شادیاں کرنا چاہتے ہو عورتوں سے، اگر وہ عاشق رسول ہوں گی، اللہ تعالیٰ تمہیں پھر اولاد بھی ممتاز قادری جیسی عطا فرمائے. وہ جوش، وہ ہمت، یہ ایسے نہیں آ جاتا. یہ بڑا اس کا ایک خاص طریقہ ہے جس سے یہ سارا جوش اور یہ ساری ہمت آتی ہے جو ہمارے اندر ہے. ہم سنیوں کے ایمان کی حرارت، یہ ایمان کا جوش، یہ جانتے ہو کس لیے ہے؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ الحمدللہ ہماری ماں بھی سنی ہے تو ہمارا باپ بھی سنی ہے، دونوں عاشق رسول ہیں. تو الحمدللہ آپ دیکھیں کہ اولاد بھی جو ہے وہ عاشق رسول ہے. تو خدا کے لیے مسلمانوں ایمان کی حفاظت کرو، اس کو بچا لو. اگر یہ ایمان بچ گیا نا، میں آخری بات کہہ کے گفتگو ختم کرتا ہوں، اگر ایمان بچ گیا اور خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، پھر تم نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے،
اللہ تعالیٰ بخشش کے پھر سینکڑوں دروازے کھول دے گا۔ اگر ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا، میں سچ کہہ رہا ہوں، تو پھر جتنی عبادتیں کی ہیں سب ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ کہیں کہ شاہ صاحب ایمان کو بچائیں کیسے؟ تو دیکھو، تمہارے پاس جو آتا ہے وہ حضور کے خلاف تو بات نہیں کر رہا، غوث پاک کے خلاف تو بات نہیں کر رہا، غریب نواز کے خلاف تو بات نہیں کر رہا، کیونکہ ڈائریکٹ وہ حضور کی ذات بیچ میں نہیں لائے گا، وہ ان ولیوں سے شروع کرے گا۔ اور ان ولیوں کا جب کوئی گستاخ ہو جاتا ہے، یہ میں نے بزرگوں سے سنا کہ جب ولی کی شان میں کوئی گستاخی کرنے لگتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پیارے مصطفیٰ کی شان میں بھی گستاخی کر لیتا ہے۔ تو کوئی اگر بات آ کر کے یہاں سے اسٹارٹ کرے، اس کی زبان کو وہیں پہ خاموش کر دو، اپنے ایمان کو بچا لو، یہ بڑا قیمتی چیز ہے۔ اور اس کو بچاؤ اس طریقے سے، اپنے آپ کو وابستہ رکھو سنی علماؤں کے ساتھ، سنی مشائخ کے ساتھ، سنی آستانوں کے ساتھ، اور فکر کی نشستوں میں بیٹھو، جمعے کی نشستوں میں آ کر کے علماء اہل سنت کے سامنے بیٹھو، اپنے آپ کو وابستہ رکھو گے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کی ایمان جو ہے یہ محفوظ ہوتا چلا جائے گا۔ اگر علماء سے دور ہو جاؤ گے، کئی لوگ میں جانتا ہوں جو پہلے کھارادر میر صدر انہی علاقوں میں رہتے تھے، پکے سنی تھے، یا رسول اللہ کہنے والے تھے، لیکن جس وقت دوسرے علاقوں میں چلے گئے اور دوسروں سے وابستہ ہو گئے تو آپ دیکھیں کہ ان کی شکلیں بھی تبدیل ہو گئی، ان کا حلیہ بھی تبدیل ہو گیا، اور سخت سے سخت بات بھی اگر کوئی اللہ کے ولیوں کے خلاف کہہ دے تو ان کے وجود پہ کوئی تاریخ، کوئی چیز، کوئی کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اسے بچا لو، سنی مسجدوں سے وابستہ رہو، سنی علماء سے وابستہ رہو، سنی پیران نظام سے جو ہے وہ وابستہ رہو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسی اسلام پہ ہمیں زندہ رکھے، اسی اسلام پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔